حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتر کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے۔ حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے۔ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اسیر شام پر نگاہ کی تو حر بنا دیا، جو مر گئے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا۔ اسیر شام پر نگاہ کی تو حر بنا دیا، جو مر گئے تھے ان کو زندگی کا گر سکھا دیا۔ تھی موت گھر طرف جگہ، تھی موت گھر طرف جگہ، تھی موت گھر طرف جگہ، کھلا یہ راز بھی وہاں، حیات بانٹتا حسین ہے۔ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ میدان دشت کربلا الٹنے فوج عشقیہ، بڑھا جو شاگ کربلا، اٹھی جو تیغ لافتہ۔ میدان دشت کربلا الٹنے فوج عشقیہ، بڑھا جو شاگ کربلا، اٹھی جو تیغ لافتہ۔ لگی جو سر اتارنے، لگی جو سر اتارنے، لگی جو سر اتارنے، کہا یہ ذوالفقار نے غضب کا سورما حسین ہے۔ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو غم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ السلام۔ سبحان اللہ۔ محمد تبریز بارگاہ امام علی مقام میں عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ یوتھ لیگ الائنس کے ایک ممبر جناب محمد اعظم قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج کے قریب تشریف لائیں، بارگاہ رسالت معاب یا بارگاہ امامت میں ہدیہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ محمد اعظم قادری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کی جانب تشریف لائیں، بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بارگاہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سیدن کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سیدن کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سیدن کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں زینب کے ناز پالے پھولوں میں سونے والے زینب کے ناز پالے پھولوں میں سونے والے کربل کے قاق میں وہ کربل کے قاق میں وہ ہیرے لٹا دیے سیدن کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں زینب کے باغ میں جو دو پھول تھے مہکتے زینب کے باغ میں بھی جو پھول تھے مہکتے زینب نے وہ بھی دونوں زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے سیدن کربلا میں وعدے نبھا دیے دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں سیدن کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں بخشش ہے اس کی حافظ سید کے غم میں جس نے بخشش ہے اس کی حافظ سید کے غم میں جس نے دو چار آسرو کر دو چار آسرو کر
جس نے بہا دیے ہیں سیدین کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں زینب پکاری رو کر روضے پہ مصطفیٰ کے زینب پکاری رو کر روضے پہ مصطفیٰ کے نانا تیری نواسی نانا تیری نواسی آئی ہے گھر لٹا کے نانا تیری نواسی آئی ہے گھر لٹا کے نانا تیرے پسر کو غربت میں بے بسی میں نانا تیرے پسر کو غربت میں بے بسی میں ظالم نے تیر مارا ظالم نے تیر مارا دھوکے سے خود بلا کے نانا تیری نواسی آئی ہے گھر لٹا کے بچے پلک رہے تھے بچے پلک رہے تھے 3 دن کے پیاس سے بچے پلک رہے تھے 3 دن کے پیاس سے ظالم گرا رہے تھے ظالم گرا رہے تھے پانی دکھا دکھا کے نانا تیری نواسی آئی ہے گھر لٹا کے سیدین کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ محمد اعظم قادری بارگاہ امام عالی مقام میں عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ حاضرین کرام، مدعو سناقہ حضرات کی آمد ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی صرف مدعو سناقہ حضرات بارگاہ رسالت مآب اور بارگاہ اہل بیت اطہار میں عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حاضرین کرام، محرم کے حوالے سے ذکر چل رہا تھا۔ سیدی شیخ الاسلام سید محمد بادشاہ حسینی لعیق علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے کلام لاسانی اور لافانی میں فرمایا کہ پھر آ گیا عشرہ محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں۔ پھر آ گیا عشرہ محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں۔ جو ان پہ قرباں ہے جان و دل سے، وہ ان پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ جو ان پہ قرباں ہے جان و دل سے، وہ ان پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ فدائیت کی مثال بن کر چلے ہیں جو ساتھ لے کے پانی، کٹا کے خود اپنے دست و بازو وفا کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ کٹا کے خود اپنے دست و بازو وفا کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ وہ جن کی نسبت سے زندگی ہے ازل سے اب تک لعیق اپنی،
उन्हीं के दर पर पड़े हुए हैं, वहीं पे हम सर झुका रहे हैं। उन्हीं के दर पर पड़े हुए हैं, वहीं पे हम सर झुका रहे हैं। गमे हुसैन खुदा सबको सरफराज करे, गमे हुसैन खुदा सबको सरफराज करे। यही वो गम है जो हर गम से बेनियाज करे, यही वो गम है जो हर गम से बेनियाज करे। हुसैनियत जिसे कहिए वो सबके बस की नहीं, हुसैनियत जिसे कहिए वो सबके बस की नहीं। खुदा की देन है वो जिसको सरफराज करे, खुदा की देन है वो जिसको सरफराज करे। वो सजदा सिबते नबी ने दिखा दिया कि लईक, जबीन शौक को जो शाइस्ते नियाज करे, जबीन शौक को शाइस्ते नियाज करे। वो सजदा सिबते नबी ने दिखा दिया है लईक, जबीन शौक को जो शाइस्ते नियाज करे। हाज़रीन किराम, अहले बैत अतहार की बारगाह में अक़ीदतें पेश की जा रही है। मद्दहान अहले बैत यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हाज़रीन किराम, इस बात में हरगिज़ न शर्माए कि अगर नात ख़ां बारगाह रिसालत या बारगाह अहले बैत अतहार में कोई अच्छा शेर पढ़े, आपके दिल को छू जाए, सुबहान अल्लाह बड़ी फराग दिली के साथ कहिएगा। आवाज़ों को बुलंद करते हुए सुबहान अल्लाह की सदाएं दीजिएगा। हाज़रीन किराम, अहले बैत अतहार का जिक्र सुनकर सुबहान अल्लाह की सदाएं अगर कहेंगे आप लोग, सुबहान अल्लाह की सदाओं को अगर बुलंद करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी देने तैयार हूँ कि नुकसान आप हजरात का कुछ नहीं होने वाला है। एक मरतबा नारे का जवाब देते हुए बेदारी का सबूत दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वो हजरात जो पीछे बैठे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जवाब दे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। हाज़रीन किराम, चंद साल पहले उस्ताद मोहतरम मोहम्मद खान कादरी अरशद हबीबी हम्बली दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अमीरा मंजिल में एक नारा लगाया था, लब्बैक या हुसैन, जो करबला की सदाओं में सुनकर आए थे। करबला की सरजमीन पर उशाकान अहले बैत, मद्दहान अहले बैत, गुलामान अहले बैत अपनी गुलामी का सबूत देते हुए इश्क में डूब कर लब्बैक या हुसैन की सदाओं को बुलंद कर रहे थे। फरमाते हैं कि जब इमाम की बारगाह में जा रहे थे, अपनी निगाहों को झुकाकर, अपने सर को खम करके इमाम की बारगाह में लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे थे। कह रहे थे कि मौला, मौला हुसैन, हम आपके दरबार में हाजिर है, हम गुनहगार यकीन है, लेकिन मौला हुसैन आपके मांगते हैं, आपके गुनहगार मांगते हैं, आपके झूठे ही सही लेकिन गुलाम है यकीनन। मौला हुसैन, हम आपके दरबार में हाजिर है, हम आपके दरबार में हाजिर है। हाज़रीन किराम, जितने यहाँ पर बैठे हैं, बस यही तसव्वुर करे कि बैठे तो यहाँ है, लेकिन मौला हुसैन हमको करबला से जरूर सुन रहे हैं। हम बैठकर यहाँ पर गुलामी का सबूत दे रहे हैं। मौला हुसैन करबला की पाक फजाओं से हम सबका मुशाहिदा कर रहे हैं। हाज़रीन किराम, इस तरह लब्बैक या हुसैन की सदाओं को बुलंद करे, इतनी आवाज बुलंदी के साथ लब्बैक या हुसैन की सदाओं को बुलंद करे कि करबला से यह मुजदा आ जाए कि उर्दू मस्कन हॉल में बैठकर, मजलिस अबनाए इस्लाम के मिंबर तले बैठकर, यूथ लीग अलायंस के ज़ेर एहतमाम में जो सजाई गई महफिल है, उसमें मद्दाहान अहले बैत, गुलामान अहले बैत बैठकर मौला हुसैन की गुलामी का सबूत दे रहे हैं, अहले बैत अतहार की गुलामी का सबूत दे रहे हैं, औलिया किराम से वाबस्तगी का सबूत दे रहे हैं, आकाए नामदार के वाबस्ता होने का सबूत दे रहे हैं, आकाए करीम के गुलाम होने का सबूत दे रहे हैं। हाज़रीन किराम, करबला से मुजदा आ जाए कि यहाँ पर बैठकर हमारे गुलाम ये हमारी सदाओं को बुलंद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हाज़रीन किराम, मंगता जब मौला हुसैन का पुकारेगा, मेरा यकीन है, मेरा यकीन है, मेरा ईकान है, मेरा ईमान है कि मौला हुसैन उस पर नजरे करम जरूर डालेंगे। किसी ने कहा कि या हुसैन इब्ने अली कहकर जो हम आवाज दे, बाप बेटे दोनों आ जाए मदद के वास्ते, बाप बेटे दोनों आ जाए मदद के वास्ते। जितने हजरात बैठे हैं पूरे एक आवाज होकर, एक सू होकर, पूरी एक सफ में होकर लब्बैक या हुसैन की सदाओं को बुलंद करे। साथ में अपने हाथों को भी बुलंद करिएगा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन,
لبیک یا حسین. اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم حسین مولا حسین کی بارگاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. مولا حسین کا روضہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. مولا حسین ہم سب کی آوازوں کو سن رہے ہیں. مولا حسین ہم سب کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں. مولا حسین ہم پر نظر کرم ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں. مولا حسین اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اور غلام یہ ہے, غلامان اہل بیت یہاں بیٹھے ہیں, مولا کو پکار رہے ہیں, اپنے آقا کو آواز دے رہے ہیں کہ مولا حسین ہم حاضر ہیں. مل کر کہیں سب, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. آواز کیا دباؤ گے؟ لبیک یا حسین. تم ایک صدی کے ہو, یہ صدا ہر صدی کی ہے. تم ایک صدی کے ہو, یہ صدا ہر صدی کی ہے. تم ایک صدی کے ہو, یہ صدا ہر صدی کی ہے. آواز کیا دباؤ گے؟ لبیک یا حسین. تم ایک صدی کے ہو, یہ صدا ہر صدی کی ہے. حسین وہ ہے کہ جیت جس کو ادب سے جھک کر سلام کر لے. حسین وہ ہے جو نو کے نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے. حسین وہ ہے جو نو کے نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے. حسین وہ ہے جو نو کے نیزہ پہ خود خدا سے کلام کر لے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حسین, نعرہ حسین, نعرہ حسین. آئیے گزارش کرتا ہوں جناب سید انیس احمد قادری صاحب سے کہ تشریف لائیں, بارگاہ امام علی مقام میں ہدیہ غلامی پیش کرنے کی سعادت سعید حاصل فرمائے. وسلم علیک یا حبیب اللہ. سفر طویل ہے, راہ نجات چھوٹی ہے. سفر طویل ہے, راہ نجات چھوٹی ہے. علی کا ذکر بہت ہے, حیات چھوٹی ہے. علی کا ذکر بہت ہے, حیات چھوٹی ہے. علی کو میں مولا کائنات کیسے کہوں, بڑا ہے نام علی, کائنات چھوٹی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. منقبت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کے چند اشعار سماعت فرمائیے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ منقبت امام علی مقام علیہ السلام سماعت فرمائیے. زندگی کا بھروسہ نہیں, ذکر حیدر کیا کیجئے. زندگی کا بھروسہ نہیں, ذکر حیدر کیا کیجئے. عاقبت بھی سنور جائے گی, یہ فریضہ ادا کیجئے. عاقبت بھی سنور جائے گی, یہ
فریضہ ادا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے۔ لاکھ سجدے کیے جائیں گے، پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی۔ لاکھ سجدے کیے جائیں گے، پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی۔ یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے۔ یہ محمد کا فرمان ہے، ان کے گھر سے وفا کیجئے، عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجئے۔ مر بھی جائے تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں۔ مر بھی جائے تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں۔ کفر ہے گر ولائے علی، ہم کو کافر کہا کیجئے۔ کفر ہے گر ولائے علی، ہم کو کافر کہا کیجئے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے۔ دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے اے دوستو، دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے اے دوستو۔ کون جنگے جمل میں مگر حق پہ تھا فیصلہ کیجئے۔ کون جنگے جمل میں مگر حق پہ تھا فیصلہ کیجئے۔ بغض حیدر ہے بغض نبی، یہ نجاست ہے سب سے بڑی۔ بغض حیدر ہے بغض نبی، یہ نجاست ہے سب سے بڑی۔ جو علی سے عداوت کرے، دور اس سے رہا کیجئے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے۔ منقبت مولا امام علی مقام علیہ السلام سماعت فرمائیے۔ حسین سے عداوت نہ کر، اس طرح بغاوت نہ کر۔ حسین سے عداوت نہ کر، اس طرح بغاوت نہ کر۔ ٹھہر جا در حسین پر، در بدر مسافت نہ کر۔ ٹھہر جا در حسین پر، در بدر مسافت نہ کر۔ ٹھہر جا در حسین پر، ٹھہر جا در حسین پر، در بدر
مسافتیں نہ کر، اس طرح بغاوتیں نہ کر، سیکھ لے قرآن حسین سے، 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 بے ہنر تلاوتیں نہ کر، اس طرح بغاوتیں نہ کر، بے ہنر تلاوتیں نہ کر، اس طرح بغاوتیں نہ کر، جہاد کر حسین کے لیے، 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 رائے گا شہادتیں نہ کر، اس طرح بغاوتیں نہ کر، رائے گا شہادتیں نہ کر، اس طرح بغاوتیں نہ کر، ٹھہر جا در حسین پر، در بدر مسافتیں نہ کر۔ السلام علیکم حضرت العلامہ مولانا سید شاہ آل رسول حسنین پاشا قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا تلنگانہ کی آمد ہو چکی ہے۔ مجلس ابناء اسلام کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، اور خطیب اہل سنت شان ہندوستان حضرت العلامہ مولانا محمد خان پر بیٹھ جائیں۔ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے ادباً گزارش ہے کہ کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، اور جتنے حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے بھی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ سامنے جو کرسیاں خالی رکھی ہوئی ہے ان کو پر کرتے ہوئے بیٹھیں، تاکہ جو بعد میں حضرات آئیں گے ان حضرات کو بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو۔ حاضرین کرام، مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ بیداری کا ثبوت دے نعرے کا جواب دیتے ہوئے نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ حسین، دونوں ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اس تصور کے ساتھ پڑھے کہ مولا حسین سامنے بیٹھ کر ہمیں سماعت کر رہے ہیں۔ لبیک یا حسین، دونوں ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ دین رسول پاک بچایا حسین نے، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے۔ کہتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ، سر کو کٹا کے ہاتھ بچایا حسین نے۔ کہتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ، سر کو کٹا کے ہاتھ بچایا حسین نے، سر کو کٹا کے ہاتھ بچایا حسین نے، سر کو کٹا کے ہاتھ بچایا حسین نے۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی سلمہ، کوئی میسم، کوئی بوزر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ یہ جو اصغر کو لیے ٹہل رہے ہیں رن میں، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ یہ جو اصغر کو لیے ٹہل رہے ہیں رن میں، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ اور مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں آئے، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے،
خون اسلام نے مانگا، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ لبیک یا حسین کی صداؤں میں شان ہندوستان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر شرمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اپنی حسینی جذبات کو ابھارنے کے لیے آئے ہیں، امام حسین کے نعرے لگا کر اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے آئے ہیں، امام حسین سے محبت کا ثبوت دینے آئے ہیں، اہل بیت اطہار کی غلامی کا ثبوت دینے آئے ہیں۔ یہاں شرمائے بغیر لبیک یا حسین کی صداؤں کو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے بلند کرے، لبیک یا حسین۔ سب جنے، نہ یہاں پر کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، جتنے بیٹھے ہیں بس غلامان رسول یہاں بیٹھے ہیں، غلامان اہل بیت بیٹھے ہیں، بس غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بعد میں بن جائیے گا آپ شیخ محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے۔ آئیے گزارش کرتا ہوں خطیب اہل سنت، واعظ اہل سنت، شان ہندوستان، ضیاء اہل سنت حضرت العلامہ مولانا محمد خان قادری حنبلی ارشد حبیبی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ نعروں کے ساتھ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ حسین۔ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید المرسلین خاتم الانبیاء وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آمين. الحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. نادی علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب. کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی یا علی یا شبر و شبیر یا زین العبا باقر و جعفر امام موسیٰ کاظم رضا یا تقیو یا نقی یا عسکری مہدی دین. بہر زہراء نبی کیجے میری حاجت روا، بہر زہراء نبی کیجے میری حاجت روا. پھر آ گیا عشرہ محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں. پھر آ گیا عشرہ محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں. جو ان پہ قرباں ہیں جانو دل سے وہ ان پہ آنسو بہا رہے ہیں. نئی نئی آزمائشیں ہیں، نئے نئے امتحان ہر دم. جو بندے حق رہے ہمیشہ قدم قدم مبتلا رہے ہیں.
جہاں کے دھوکے میں آنے والوں، جہاں کی تاریخ سامنے ہے، وفا زمانے نے کس سے کی ہے، یہ کس سے ہم دل لگا رہے ہیں۔ وفا زمانے نے کس سے کی ہے، یہ کس سے ہم دل لگا رہے ہیں۔ یہ جس کی نسبت سے زندگی ہے ازل سے اب تک لائق اپنی، یہ جس کی نسبت سے زندگی ہے ازل سے اب تک لائق اپنی، اسی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں، وہیں تو ہم سر جھکا رہے ہیں۔ اسی کے در پر پڑے ہوئے ہیں، وہیں تو ہم سر جھکا رہے ہیں۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے۔ یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ زمانہ فخر کرے، کائنات ناز کرے، عمل سے پھر کوئی پیدا یہ امتیاز کرے۔ اور حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں۔ خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے۔ وہ سجدہ سبت نبی نے دکھا دیا جو لائق جبین شوق کو شائستہ نیاز کرے۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے۔ یقیناً یہ دعا خون حسین ہی کر سکتا ہے، اسی لیے شیخ الاسلام کے قلم نے ہمارے حق میں دعا کی ہے، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ رونق اسٹیج شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ خطیب دکن سیدی حضرت مولانا سید شاہ آل رسول حسنین پاشا قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے عزیز مولانا حافظ احسن علی احتشام صاحب کے والد گرامی استاذ العلماء فخر جامع نظامیہ مولانا محمد جہانگیر صاحب قبلہ مدذ اللہ العالی، جمیع حاضرین ثنا خان ملت، پردہ نشین مستورات، مجلس ابناء اسلام یوتھ لیگ الائنس کی جانب سے تمام حسینیوں کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کیا جاتا ہے، آپ سب کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یقین جانے آنے سے پہلے دل میں خیال گزر رہا تھا، بارش ہو رہی ہے، مسلسل باران رحمت کو نزول ہو رہا ہے، حسینیوں نے کافی محنت کی ہے محفل کو امام کی سجانے کے لیے۔ دل نے آواز لگائی کہ کربلا میں رک کر آزمایا تھا، یہاں برس کے آزمایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ حسینیوں کی کافی تعداد نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے۔ یہاں کسی کو تعلقات لے کر نہیں آئے ہیں، یہاں سب کو پنجتن کی نسبت لے کر آئی ہے۔ یہاں صرف اور صرف پنجتن کے نام پر اہل بیت کو یاد کرنے، اپنے امام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حسینیوں نے آج کے اس ناصبی دور میں جہاں ذکر اہل بیت سے روکا جا رہا ہے، اس دور میں جہاں پنجتن کی عظمت کو گھٹایا جا رہا ہے، اس دور میں جہاں ذکر پنجتن ایک گناہ تصور کیا جا رہا ہے، حسینیوں نے یہاں موجود ہو کر، حاضر ہو کر دنیا کو آج پیغام دیا ہے کہ جہاں پہ ذکر علی کی سزا بھی گولی ہو، علی کا ذکر وہاں پر کرو تو بات بنے۔ قضا تو ویسے بھی آنی ہے، ہم کو جانا ہے، علی کا نام جو لے کر مرو تو بات بنے، علی کا نام جو لے کر مرو تو بات بنے۔ سیدی قبلہ گاہی نبیرہ شیخ الاسلام شہزادہ حضرت پیر قاسم حضرت مولانا سید شاہ محمد باقر حسینی قادری حنبلی دامت برکاتہم المعروف سیدی مصطفیٰ پاشا صاحب قبلہ، سیدی قبلہ گاہی وائز مکہ مسجد حضرت مولانا سید شاہ علی حسینی صاحب قبلہ دامت برکاتہم، سیدی نبیرہ شیخ الاسلام سعد پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہم اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ تمام سادات کرام کا، ہمارے پیرزادوں کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کیا جاتا ہے، اور حسینی جذبوں کے ساتھ
آپ حضرات سے نعروں کا تقاضا کیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حاضرین محترم، کچھ دن قبل، قریب 4-5 دن پہلے سیدی علی پاشا صاحب قبلہ کی سرپرستی میں اچمپیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا منہاج القرآن کی دعوت پر. اس جلسے میں آخر نے لب کشائی کی، سیدی کا خطاب رہا، تو وہاں اچمپیٹ والوں نے ہمیں اجمیر کی یاد دلا دی. اجمیر شریف میں خواجہ کے دیوانے جو نعرے لگاتے ہیں وہ نعرے وہاں سنائی دیے. میرا جی چاہتا ہے کہ آج کی ہماری پنجتن کی بزم میں بھی ہم وہ نعرے لگائیں. حق حسین یا حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین. محترم حاضرین، آج کی اس بزم کو سجایا گیا ہے. نہ کسی کو فن کا مظاہرہ کرنا مقصود ہے، نہ یہاں واہ واہی کسی کو قبول کرنی ہے، نہ بٹورنی ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، ہماری اپنی تمنائیں، ہمارے اپنے جذبے یہ ہیں. ہم نے صرف پنجتن کے نام پر محفل سجائی ہے اور پنجتن کے نعرے لگیں گے، پنجتن کے ساتھ عقیدتوں محبتوں کا اظہار کیا جائے گا. یہاں کوئی جشن نہیں منایا جا رہا ہے. نعرے زور کے لگیں گے، طاقتور نعرے لگیں گے. یہ جشن کا ماحول تو نہیں ہے، لیکن یہ نعرے ہمارے جذبوں کو سرزمین کربلا سے جوڑنے جا رہے ہیں. حسینیت کے ساتھ وفاداری کا ہمیں سلیقہ سکھانے جا رہے ہیں. تو یہ سوچ کر نعرہ لگانا کہ یزیدی لشکر سامنے کھڑا ہے، ہم امام کے پیچھے کھڑے لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں. تو تمام حاضرین انشاءاللہ تعالی ہمارے نعروں کا جواب دیں گے، حسینی ہی ہمارے نعروں کا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی. بتا دو سب کو کہ ظالم کے تم غلام نہیں، بتا دو سب کو کہ ظالم کے تم غلام نہیں. حسین والو مجاہد ہو کوئی عام نہیں، حسین والو مجاہد ہو کوئی عام نہیں. بیٹا یہ اسٹیج پہ چہل قدمی، آپ لوگ جو بات کرنا ہے اسٹیج کے باہر اس طرف سے آپ حضرات کر لیجئے. تمام انتظامی اراکین، نیچے سامعین بھی جتنے کھڑے ہیں، اب محفل باضابطہ شروع ہو چکی ہے. آپ حضرات اپنی چہل پہل کو روک دیں. سیدی کی آمد بھی ہو چکی ہے. انشاءاللہ ہم پورے آداب اور اخلاص کے ساتھ محفل کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ حضرات اسٹیج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ذکر حسین کے ساتھ کون کون جڑا ہوا ہے میں ان حضرات کو سنا رہا ہوں. بتا دو سب کو کہ ظالم کے تم غلام نہیں، حسین والو مجاہد ہو کوئی عام نہیں. مدد کے واسطے کہ آج بھی امام نہیں، ارے غم حسین ہے یہ بزدلوں کا کام نہیں. غم حسین ہے یہ بزدلوں کا کام نہیں. امام یاد کریں ایسا کام کر جاؤ، امام یاد کریں ایسا کام کر جاؤ. حسین کہنے کی ہمت نہیں تو مر جاؤ، حسین کہنے کی ہمت نہیں تو مر جاؤ. اللہ پاک نے کلام مقدس میں تقاضا کیا ہے، اے میرے پیارے مصطفیٰ اپنے غلاموں سے کہہ دو اس تبلیغ رسالت پر، تبلیغ دین پر، تمہیں اسلام کی روشنی عطا کرنے پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. آپ کہو تم دے بھی کیا سکتے ہو، تم کیا دینے والے ہو، کون میرے آقا کو کیا دے گا؟ ارے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرا نبی صرف دینے کے لیے آیا ہے، کوئی میرے آقا کو کیا دے سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ آپ کہہ دو میں تم سے تبلیغ رسالت پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، الا مگر المودت فی القربہ، میری آل کے ساتھ، میرے قرابت داروں کے ساتھ تم سے محبت مانگ رہا ہوں. کس لیے مانگ رہے ہیں؟ نبی کا فائدہ ہے؟ نہیں. فائدہ بھی کس کا ہے آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے. یہاں لفظ غور کریں، الا المحبت فی القربہ نہیں فرمایا، الا المودت فی القربہ. مودت کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ مودت کہتے کسے ہیں؟ تو سیدی علی پاشا صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ محبت اور مودت دونوں میں بھی الفت، قلبی میلانیت پائی جاتی ہے. فرق اتنا ہے
محبت جو ہوتی ہے کسی کے رنگ کی وجہ سے ہوتی ہے. کسی کی کوئی خوبی، خصلت، عادت، آواز، رنگ، روپ کسی صفت سے ہو جائے تو اس کو محبت کہتے ہیں. جو اوصاف سے، عادات سے، اطوار سے، رنگ روپ سے ہو اس کو محبت کہتے ہیں. رنگ اڑ گیا، محبت ختم ہو گئی. آواز خراب ہو گئی، محبت ختم ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ محبت ہوتی ہے رنگ روپ سے، عادات، اطوار، مختلف چیزوں سے ہوتی ہے. مودت مختلف شے ہے. اللہ اگر محبت فرماتا تو پھر اس محبت کی کوئی شرط ہوتی، کوئی علامت ہوتی، کوئی نسبت ہوتی، اس وجہ سے محبت ہوتی. وہ شے اگر اہل بیت میں سے کسی میں نہ پائی جائے تو محبت کا تقاضا ختم ہو جاتا. اسی لیے پروردگار نے الا المحبت فی القربہ نہیں فرمایا، الا المودت فی القربہ فرمایا. مودت کہتے کسے ہیں؟ تو سیدی نے تحقیق کر کے پیش فرمایا مودت کہتے ہیں کہ صرف کسی کی ذات کو چاہنا، چاہے وہ کیسی ہو، دکھنے میں کیسا ہو، اٹھنے میں کیسا ہی ہو، بیٹھنے میں کیسا ہی ہو، بولنے میں بھی کچھ ہو، رنگ روپ کیسا ہی ہو. مودت کے معنی یہ ہے وہ جو ہے جیسا ہے، بغیر کسی نسبت کے، بغیر کسی خصوصیت کے اس سے محبت کی جائے، اس کو مودت کہتے ہیں. تو رب قدیر نے مودت کا مطالبہ کر کے اہل اسلام پر، مسلمانوں پر واجب کر دیا ہے. میرے نبی کی آل سے محبت کرو تو ایسی کرو، نہ ان کی سیرت دیکھو، نہ ان کا عمل دیکھو، نہ ان کا حال حلیہ دیکھو، نہ ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو. دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ ان کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون بہ رہا ہے. نسبت مصطفیٰ دیکھو، حقیقی نسبت مصطفیٰ کس کو حاصل ہے. محترم و مکرم سامعین، صحابہ کو رسول پاک کی صحبت کی نسبت حاصل ہوئی تھی نا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں کا کیا حال ہے؟ ان کی عظمتیں کیسے ان کو ملی ہیں؟ کہا رسول پاک کی صحبت ملی. ایک لمحے کے لیے دیدار کر لیا، صحابی کہلایا. کچھ لمحے کی صحبت نے اتنا مقدس بنا دیا ہے. تو غور کریں، جن کو کچھ لمحوں کی صحبت ملی ان کا مقام یہ ہو گیا، ارے جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے ان کی عظمت کا کیا حال ہوگا. حاضرین محترم، اللہ نے اس محبت کو ہم پر واجب کر دیا ہے. تو اب یہ محفل بزم پنجتن سجائی گئی، دینست حسین کانفرنس کیوں کی گئی ہے؟ کیوں اتنے دنوں سے ہمیں بے چینی سے انتظار ہو رہا ہے دینست حسین کانفرنس کا کہ یہاں حاضر ہوں گے اور پنجتن کی محبت کے موتی اپنے دامن میں سمیٹیں گے. اس کانفرنس کا یہی مقصد ہے کہ امام کے مہمان آئیں، حسین کے چاہنے والے آئیں، پنجتن کے نعرے لگانے والے آئیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں، علی علی اور حسین حسین کریں اور ہمارے دامنوں میں پنجتن کی محبت کے موتی جمع ہو جائیں. تو اب اس سے کیا ہوتا ہے حاضرین؟ سرکار مدینہ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم کر لو. فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدُّنَا، کیونکہ جو کوئی اللہ سے اس حال میں ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتے کرتے مر گیا، جو اللہ کے پاس اس حال میں گیا کہ مرتے دم تک ہم سے محبت کرتا رہا، تو دخل الجنت بشفاعتنا، تو وہ جنت میں صرف ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائے گا، ہم اسے بخشائیں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ شفاعت کا دروازہ کھولنے والے آقا ہیں، وہ فرما رہے ہیں دخل الجنت بشفاعتنا. اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، خدا کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ، کسی بندے کو اس کا عمل فائدہ دینے والا نہیں ہے. لا ينفع عبدا عملہ، نفع نہیں دے گا کسی بندے کو اس کا عمل، الا بمعرفت حقنا، مگر یہ کہ اسے ہمارے حق کی معرفت حاصل ہو جائے. جو ہمارے حق کو پہچانتا ہے اس کا عمل فائدہ دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں زیادہ دقیق ادق اردو نہیں بول رہا ہوں،
صاف صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، حدیث کہتی ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے مرا وہ جنت میں ہماری شفاعت سے جائے گا، اور کسی بندے کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ وہ ہمارے حق کو نہ پہچان لے۔ اہل بیت کا حق کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، 4 لوگ ہیں جن کی شفاعت میں قیامت کے روز کرنے والا ہوں۔ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ المکرم ذریتی، میری آل کی تعظیم کرنے والا، میں اس کی شفاعت کرواؤں گا۔ کون؟ المکرم ذریتی، جو میری آل کی تعظیم کرتا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ سیدوں کی تعظیم اتنی کیوں کرتے ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ چومتے ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں کی نالین پہناتے ہو، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں، یہاں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ان کے نانا ہمیں وہاں بخشوائیں گے۔ بھائی بخشش کے لالے کس کو نہیں پڑے ہیں؟ کس کو جنت میں نہیں جانا ہے؟ جنت میں جانے کے راستے بہت ہیں، ایک عبادت کا مشقتوں کا راستہ بھی ہے اور ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، وہ ہے آل نبی کی تعظیم۔ المکرم ذریتی، نبی کی آل کی جو تعظیم کرے گا شارٹ کٹ راستے سے سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ المکرم ذریتی والقاضی لہم حوائجہم، دوسرا خوش نصیب جس کی شفاعت میں کرواؤں گا وہ میری آل کی حاجتوں کو پوری کرنے والا۔ اگر میری آل کو کسی چیز کی ضرورت ہو ان کی حاجت پوری کرنے والا۔ نمبر 3 والساعی لہم فی امورہم عندما اضطروا الیہ، تیسرا شخص وہ جو ان کے کام بنانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتا ہے، تگو دو کرنے والا، خود تو نہیں کر سکتا مگر کسی سے سفارش کرنا، کسی کو جا کر خبر دے دینا کہ فلاں حاجت مند ہے، فلاں سید صاحب کو یہ ضرورت ہے، ان کی اس کام کو پورا کیا جائے، وہ تیسرا۔ چوتھا خوش نصیب رسول پاک نے فرمایا والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، چوتھا خوش نصیب جس کی شفاعت بروز قیامت میں کروں گا وہ ہے جو دل سے اور زبان سے میری آل سے محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ صرف نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت دل میں ہونا، دل میں محبت ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف دل میں محبت ہوگی تو یہ خوشبو کہاں پھیلے گی؟ وہ ایک مشک ہے، وہ ایک خوشبودار عطر کی شیشی ہے جسے بند کر کے تم نے رکھ دیا ہے۔ نبی نے کہا بقلبہ ولسانہ، دل میں محبت اہل بیت کی خوشبو ہے تو اسے پھیلنے بھی دو، دوسروں کو بھی اس سے فیض یاب کرو۔ تو یہ 4 کے 4 اہل بیت سے نسبت رکھنے والے رسول پاک کی شفاعت پانے والے ہیں۔ اہل بیت کی تعظیم کرنے والا، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، ان کی ضرورت کے وقت بھاگ دوڑ کرنے والا، دل سے اور زبان سے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والا۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ دل میں عشق حسین ہے، اظہار کرو، نعرے لگاؤ، ایسی بزم تلاش کرو جہاں حسین حسین پکارنے کا موقع ملے۔ یہ بھی سب کو نصیب نہیں ہوتا، یہ بھی سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، حقیقتوں پر پردے ڈالے جا رہے ہیں، اہل بیت کا نام لینا جرم بنا دیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، رسول پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومن، ایک دن کی محبت اہل بیت، میری آل سے ایک دن کی محبت خیر من عبادت سنہ، یہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرمایا اہل بیت کی 1 دن کی محبت، حسینیوں آج کی تمہاری 1 دن کی کانفرنس، اس کے بارے میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا میری آل سے 1 دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آج آپ کا یہاں جمع ہونا، آج آپ کا نعرے لگانا، آج یہاں بیٹھ کر غم حسین میں آنسو بہانا، خدا کی عزت کی قسم ہے یہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ لوگ کیلکولیشن کر رہے ہیں، عبادتوں میں، ریاضتوں میں لوگ
کیلکولیشن کر رہے ہیں، حساب کتاب سے کام لے رہے ہیں. ہم نے اتنے دن کا چلہ کیا ہے، ہم نے اتنے جگہ تعاون کیا ہے، ہم نے اتنا